نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ برٹش کانسٹیٹیوشن کے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اٹ ہیز دا ڈفرنٹ سورسز. دا موسٹ امپورٹنٹ سورس از کالڈ روایات، کنونشنز. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ برطانیہ کے نظام کو روایات کے پہلو کے بغیر جو ہے دیگر سورسز کے ذریعے سمجھنا ہی مشکل نہیں، بلکہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم برطانیہ کے نظام سرگرم عمل ہے اس کو قائم بھی رکھنا ان روایات پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. روایات کا تصور کیا ہے؟ اگر اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ دوز آر ناٹ ان ریٹن فارم. دوز پرنسپل، code of conduct, rules and regulation which are not in a written form but are honored as the Magna Carta, the Act of the Parliament or any other written document of the British Constitution. تو اس طرح کہتے ہیں وہ تحریری نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی اطاعت کے لحاظ سے یا اپنے عمل درآمد کرنے کے لحاظ سے اسی سطح کے اوپر جو وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس طرح کہا جاتا ہے کہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کنونشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حکومتی نظم و نسق کے عمل کا ایک ایسا منظم اصول کہ جو تحریری شکل میں موجود نہ ہونے کے باوجود بھی تحریری قوت رکھتا ہو. جیسے کہتے ہیں روایات جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ ایک ایسے مسلسل پائیدار اصول اور ضابطوں کا نام ہے کہ جس پر نہ صرف برطانیہ کے نظام کے اندر جو ہے وہ عمل درآمد انکویسچنیبل تصور کیا جاتا ہے، بلکہ اس پر عمل درآمد کیے بغیر جو ہے وہ ریاست کے نظام کو چلایا بھی نہیں جا سکتا. اب یہاں پر جا کر اگر ہم دیکھیں کہ اس کی پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں کہ ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ود دا ایگزامپل، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو بہت سارے اس کے پہلو ہیں اس کے اندر جو سب سے پہلا سوال ہے اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ بیسک ڈفرنس جو ہے وہ لا اور کنونشن کے اندر کیا ہے. کیونکہ بائنڈنگ فورس کے لحاظ سے دونوں ایکول ہے، اپنی یوٹیلٹی اور کے لحاظ سے ان کے درمیان کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اس کے بیسک پرنسپلز ہیں جس کی بنیاد پہ اس کے اندر ایک تقسیم کی جاتی ہے کہ دیٹ از اے لا اور دیٹ از اے کنونشن، اس کے لیے ہمیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. قوانین جو ہوتے ہیں وہ شعوری طور پر بنائے جاتے ہیں، اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی ایک شعور کی ضرورت ہوتی ہے. اٹ از آلویز ان ریٹن فارم. لیکن جو کنونشن ہے اس کو نہ تو شعوری طور پر تشکیل دیا گیا ہے، نہ کبھی شعوری طور پر اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ کسی جگہ پر ریٹن ڈاکومنٹ کی صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. لیکن جو بائنڈنگ فورس ہے، میں نے کہا جیسے پہلے بھی کہا، دے آر دا ایکول، آئیدر اٹ از اے لا اور اٹ از اے کنونشن. پھر ہم نے کہا کہ ایک اور جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے واٹ از دا بیسک ڈفرنس بٹوین دا کسٹمری لا، کیونکہ وہاں پر ایک اور اصطلاح برطانیہ میں استعمال کی جاتی ہے کنونشن. اب جو کسٹمری لاز ہیں اس کا ایک بنیادی تصور ہے کہ وہ اصول و ضوابط یا وہ روایات کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عدالتی فیصلہ آ گیا، لوگوں کے بنیادی حقوق سے متعلق جو ایک روایات تو پائی جاتی ہے، لیکن اس کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ عدل و انصاف کے نظام کے کوئی فیصلہ آ گیا، تو دو جو فیصلے تھے دیٹ واز بیسڈ آن دا کسٹم کنونشن. تو اس کا وہ جو فیصلے تھے، اب کنونشن جو ہے وہ اب ایک لا کی شکل اختیار کر گئی، کیونکہ اٹ ہیز بیکم ریٹن بیسڈ آن دا ڈیسیژن گیون بائی سپریم کورٹ. تو اس کہتے ہیں وہ روایات جس کو ایک قانون کی شکل دے دی گئی، یا پارلیمنٹ نے کسی روایت کی بنیاد کو جو ہے وہ ایک ریفائن کرنے کے لحاظ سے جو ہے کوئی ایک اصول اور ضابطہ جو ہے وہ تشکیل دے دیا. تو اسے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ایک ڈفرنس ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قانون اور روایات کے درمیان. اور نمبر 2 پہ جا کر ہم دیکھتے ہیں اس کے قانون اور رسمی قانون اور روایات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جو روایات کا جو برطانیہ کے نظام کا آئین کا ایک لازمی جز ہے،
اس کی اگر جو اگزامپلز ہم اس سے کیسے تلاش کریں، یہ کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کنونشن جو ہے وہ نظر آتا ہے، یعنی کہ ریٹن ڈاکومنٹ نہیں ہے لیکن دیٹ از ایگزیکیوٹیڈ ان ایوری گورنمنٹ، اور اس کو انکویسچنیبل ایگزیکیوشن اس کے لحاظ پائی جاتی ہے۔ مطلب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں تو جو تاجدار ہے، یعنی کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ جو برطانیہ کے انتخابات کے بعد جو پرائم منسٹر کا جو ہے وہ نومینیٹ کرتا ہے۔ عوام جو ہے وہ ایک اپنے انتخابی عمل کر لیتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کس نے بننا ہے یہ تاجدار کا کام ہے، اور تاجدار اپنے اختیار کو اپنی مرضی اور صوابدید کے مطابق استعمال کرتا رہا ہے۔ اس نے ایسے فرد کو بھی وہاں پر نامزد کیا کہ جس کو پارٹی کو جو ہے وہ انتخابی عمل کے اندر کامیابی جو ہے وہ اکثریت سے نہیں حاصل تھی، لیکن اب یہ روایت، میں نے کہا یہ روایت ہے، وہ از خود جو ہے وہ نشوونما پاتی رہتی ہے، اور نئی نشوونما کے مطابق اب پارٹی کا جو تاجدار ہے وہ صرف اسی پارٹی کے کو جو ہے، اور اس پارٹی کے بھی سربراہ کو دعوت دے گا حکومت بنانے کی کہ جس کے انتخابی عمل کے اندر جو ہے وہ زیادہ نشستیں جو ہے وہ حاصل کرے گی۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں جو ایک پارلیمانی روایت کے اندر ہے کہ وزیر اعظم سے متعلق جو اختیار کا جو تاجدار کا آج بھی استعمال ہے، یہ انکویسچنیبل۔ اب بھی جب بھی پرائم منسٹر کو الیکشن کے بعد بنایا جائے گا تو یہ کہا جائے گا دا پرائم منسٹر ول بی نومینیٹڈ بائی دا کنگ اور تاجدار۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر پھر ہم یہاں پر جا کر اگر اس کو اور دیکھیں تو پارلیمانی نظام کے اندر جا کر جو بھی پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، اس کے قانون سازی کے بعد تمام عمل گزرنے کے بعد وہ جو ایک ہاؤس آف پیپل، ہاؤس آف کامن ہے، ہاؤس آف لارڈ جو ہے، اس کے درمیان جو ہے وہ جب قانون سازی کے عمل تمام پہلو ہو جاتے ہیں تو اٹ ڈز ناٹ بیکم دا لا ایون دیٹ آفٹر دا اپروول آف دا بوتھ ہاؤسز آف دا برٹش پارلیمنٹ از کالڈ دا بل۔ اور لا کب بنتا ہے کہ وین دا کنگ پٹ اٹ سگنیچر آن اٹ۔ اب یہاں پر روایات کیا کہ یہ عمل اسی وقت مکمل ہوگا جب تاجدار کو اختیار ہے کہ وہ اس کو نہ انکار، لیکن روایت وہاں پہ کیا بن گئی ہے کہ جب یہ بل جاتا ہے دونوں ہاؤسز کی طرف سے تو تاجدار جو ہے اس پہ دستخط کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ اب یہ تبدیلی آ گئی، جو بادشاہ تھا تمام اختیارات کا مالک، اب وہ بادشاہ نے اپنے اختیارات کو جب وہ اپنی روایات کے تحت جو ہے وہ تبدیل کرتے ہوئے یہاں تک محدود رکھ دیا ہے کہ وہ بنے گا اسی کی سگنیچر سے، لیکن وہ اپنے سگنیچر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کبھی دینے سے جو ہے وہ انکار جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور جو ایک روایت ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر جا کر جو دارالعمرہ کے اندر جو اراکین کی تعداد ہے دیٹ از ناٹ ریجڈ ون، فلیکسیبل ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی اراکین، اور یہاں پر جو ہے وہ اراکین کی تعداد کا جتنی بھی تعین کرنا ہے وہ تاجدار نے کرنا ہے۔ اور یہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب ایک دارالعمرہ کے اختیارات کو محدود کرنے کے بل جو ہے وہاں سے منظوری جو ہے وہ دارالعمرہ کے اراکین سے لینا ضروری تھی، تو پھر اس ووٹنگ کو کرانے کے عمل سے پہلے جو ہے جتنے آپ کو ووٹوں کی تعداد اس سے کے مطابق جو ہے تناسب سے جو ہے وہ نئے دارالعمرہ کے اراکین بنا دیے گئے تاکہ جو وہ منظور کرایا جا سکے، اور آج بھی اس کے پاس یہ اختیارات ہیں، اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو نظر آتا ہے جو ایک کردار ہے وہ ہمیں اس کی صورت کے اندر نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں اگر ایک اور جو اس کا جو پہلو دیکھنے کو ملتا ہے روایات کے حوالے سے، وہ ہے وزیر اعظم کے خلاف اگر عدم اعتماد جو ہے وہ منظور ہو جائے تو وہاں پر اس کی روایت کے مطابق جو ہے وزیر اعظم جو ہے خود عدم اعتماد کے پاس ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہاؤس آف کامن کو جو ہے وہ ڈیزالو کر سکتا ہے، اور پھر اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ اختیار جو ہے وہ کراؤن کے پاس ہے کہ اگر وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتا کہ وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایات ہیں وہ ہمیں اتنی مستحکم کے طور پر نظر آتی ہے۔ اب یہ امر ایسا ہے کہ قانون سازی اگر ہم نے کرنی ہے تو اس کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے وہ اگر ملکہ کو نہ بھیجا جائے، منار کو نہ بھیجا جائے تو یہ بل نہیں بن سکے گا۔ اگر نہیں بن سکے گا تو پھر ملک کیسے چلایا جائے گا؟ پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب تک کسی کو نامزد نہ کیا جائے گا اس وقت تک وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تو یہ وہ روایات ہیں کہ جو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کہلاتی ہیں، اور اس پر عمل درآمد ویسے ہی کیا جاتا ہے جیسا کہ میگنا کارٹا کے اصول و ضوابط پہ کیا گیا، یا بل آف پارلیمنٹ کے تحت کیا گیا، یا اسی طرح جو ریفارمز ایکٹ ہمارے ساتھ برطانیہ پارلیمنٹ نظر آتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کی انفورسمنٹ کے لحاظ سے کوئی اس کا ایشو نہیں ہے، اس کی یوٹیلیٹی اور اس کی نظام کے اندر چلانے کے لحاظ سے جو اس کی
ناگزیر حیثیت ہے وہ اس کی کنٹینیوٹی سرٹینٹی کو اسٹیبلش کرتی ہیں. تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کے اگر ہم نے نظام کو سمجھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ کنونشن کو دیکھنا ہوگا جو برطانیہ کے نظام. اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اگر ہم ان کنونشن کے اندر دیکھیں کہ جب اگر پارلیمنٹ بھی سوورن کہا جاتا ہے برطانیہ کے اندر, تو پارلیمنٹ کی سوورنٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں جا کر تو وہاں پر جو قانون بنانے کا جو عمل ہے, اگرچہ ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے درمیان لارڈ کے درمیان اختیار کی تقسیم کے لحاظ سے ریٹن ڈاکومنٹ آ گئے, لیکن جو قانون سازی کے جو پہلو ہیں جو مراحل ہیں وہ مراحل جو وہ روایات پر, وہاں پر جو سپیکر کا جو کردار ہے وہ بھی ایک روایت پر مبنی ہے. تو ایسا کہتے ہیں کہ وہاں پر نظام قانون کا عمل بھی جو ہے وہ روایات کا امین تصور کیا جاتا ہے. بہرکیف ون آف دا سورسز کارڈ دا کنونشن, اور اس کو کنونشن جو ہے دیٹ از دا ان ریٹن پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. جب ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں تو اس مینز رولز اینڈ ریگولیشن دیٹ گورن دا پرنسپلز آف دا گورنمنٹ. تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, تو یہاں پر وہ کنونشن جو ریٹن فارم میں نہیں ہے, لیکن اگر ہم گورنمنٹ کی تشکیل کے لحاظ سے یا گورنمنٹ کے اداروں کے طرز فکر و عمل کے لحاظ سے یا ان کے فیصلہ سازی کے عمل کے لحاظ سے جو پہلو ریٹن ڈاکومنٹ کے اندر موجود نہ ہو اور اس پر عمل کیا جا رہا ہو, تو دیٹ will be called the convention of the British